کر خاتم تک اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر کوئی نظام نافذ نہیں کیا، اور خاتم سے لے کر 11ویں امام تک جبری طور پر کوئی نظام نافذ نہیں کیا۔ اور بہت ساری روایات موجود ہیں، ائمہ تحریر فرماتے رہے کہ ایک گلہ گزر رہا ہے، آئے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ مولا وہاں ایران میں آپ کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں۔ امام اچھا یہ دو قسم کی روایات ہے۔ ایک روایت یہ جو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ منسوب ہے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف، ایک منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف۔ مفہوم اور مطلب ایک ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ایران سے، کہتا ہے مولا ہمارے علاقے میں آپ کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں، بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ محبین ہیں، اور آپ کے ایک اشارے ابرو پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے فضائل پڑھتا رہا کہ جی ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے اشاروں پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ مولا خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب اس کی گفتگو تمام ہوئی، مولا نے فرمایا اچھا ہمارے چاہنے والے ہو، ہمارے اطاعت گزار ہو، یہ جو قریب تنور جل رہا ہے نا، اس تنور میں چھلانگ لگا دو، داخل ہو جاؤ۔ اب کہنے لگا مولا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے محب ہیں، اور آپ کیسا حکم صادر فرما رہے؟ یہی باتیں ہو رہی تھی، ایک اور مومن آیا، پتہ نہیں اس نے سلام بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جو ہی پہنچا مولا نے فرمایا کہ اس تنور میں چھلانگ لگا دو۔ وہ فوراً جلتے ہوئے تنور میں داخل ہو گیا۔ اب یہ بندہ پریشان ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا وہاں اور حالات مجھے بتاؤ اپنے علاقے کے، کہ کتنی تعداد ہے مومنین کی، کتنا بڑا لشکر وہاں سے تم نکال لو گے۔ اب وہ بڑا پریشان، اس کی زبان میں لکنت آ گئی، باتیں جو ہے اٹک اٹک کے کرنے لگا، بڑا چہرے پہ پریشانی ہے اس کی، ادھر ادھر دیکھتا ہے، زیادہ تر تنور کی طرف دیکھتا ہے، مولا کی زیارت کام کرتا ہے، مولا کی طرف توجہ اس کی بہت کم ہے، اور بڑا پریشانی کے عالم میں ہے۔ دیکھتا ہے کہ بندہ جل کے مر گیا، اور مولا مجھ سے سوال و جواب اور گفتگو میں مصروف ہے۔ مولا مسکرائے، خرامہ خرامہ چلتے ہوئے تنور کے پاس ہے، تنور میں ہاتھ ڈالا، اس بندے کو صحیح و سالم باہر نکالا، اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تو جو کہتا ہے کہ ہم آپ کے محب ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، ہم جانے نچھاور کرنے والے ہیں، وہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ بتا کہ اس جیسے کتنے ہیں، اس جیسے کتنے ہیں؟ اگر اس جیسے چند ایک ہوتے تو میں ضرور حکومت کے لیے خروج کرتا۔ اس جیسے کتنے؟ اب ہم سب کہہ رہے ہیں الاجل یا امام زمان، اے ہمارے وارث، اے ہمارے زمانے کے امام، جلد تشریف لائیے، ابھی تشریف لائیے، ایک لمحہ کی دیر نہ کیجیے، ہماری آنکھیں پتھرا گئیں آپ کا انتظار کرتے ہوئے۔ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، کوئی امام پردہ غیبت میں نہیں، ہمارے دل جل گئے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب کو انتظار ہے۔ ابھی مولانا سید علی رضا نقوی صاحب چلے ہیں لاہور سے غالباً، اور بار بار نہیں، میں ویسے مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ویسے وہ پہنچے ہوئے ہیں لاہور سے، ابھی نہیں نکلے، کہ آج وہ لاہور سے چلے، اور ڈاکٹر صاحب بار بار انہیں کال کر رہے ہیں چند دن پہلے بھی کہ قبلہ آپ نے ہمارے پاس تشریف لانا ہے، 15 شعبان کی شب اتنے بجے تک پہنچ جائیے گا، نماز مغرب وہاں آ کے پڑھیے گا، کھانا آپ نے وہاں تناول فرمانا ہے، ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، برائے مہربانی وقت پہ تشریف لائیے گا۔ پھر کہا آج صبح فون کیا، جی قبلہ تیاری ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل میں نکل رہا ہوں۔ دوبارہ کال کی، جی قبلہ نکلے؟ نہیں ابھی نکل رہا ہوں۔ جی قبلہ نکلے؟ ہاں میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، اب میں فلان جگہ پہ پہنچ گیا۔ یہ کال کرتے رہے، پوچھتے رہے، جی جلدی پہنچے، جلدی پہنچے، جلدی پہنچے، جلدی پہنچے، مولانا صاحب یہاں امام بارگاہ کے باہر آ جائیں، آگے لگا ہو تالا۔ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرے، ڈاکٹر صاحب کہیں جی میں کلینک سے نکل رہا ہوں، میں نے جکھڑ بھی فون کر دیا ہے، میں نے بھسی بھی فون کر دیا ہے، میں بانیان کو بھی کہتا ہوں کہ کچھ جو ہے وہ سبزی سودا لائیں، آپ کے لیے کھانا بنائیں، میں کیٹرنگ والے کو بھی کہہ دیتا ہوں، میں دریاں وغیرہ بھی لگوا دیتا ہوں۔
تو ذرا سوچیں کہ مولانا صاحب کی رائے کیا ہوگی، کیا ہوگی؟ کیا وہ اس الاجل پہ فقط خوش ہو جائیں گے یا ناراض ہو کے واپس چلے جائیں گے؟ واقعاً حق بنتا ہے ان کا کہ وہ ناراض ہو جائے، اور فقط آج ہی نہیں آئندہ بھی کبھی ہماری کسی بھی آواز کا جواب نہ دے، کبھی ہماری کوئی دعوت قبول نہ کرے۔ کیوں کہ اتنی بار الاجل کہا لیکن خود کوئی تیاری نہیں کی، خود بالکل بے فکر ہو کر اپنے کاروبار ہستی میں لگے رہے۔ ہم نماز پنجگانہ کے بعد کہتے ہیں الاجل، اب اگر امام ابھی اسی مجمع میں ظہور فرمائے اور اسی مجمع میں ظہور فرما کر اچانک آئے مجھ سمیت، مولانا صاحبان سمیت، ڈاکٹر صاحب سمیت تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، میں نے تمہارے آواز کا، تمہاری صدا کا، تمہاری پکار کا جواب دیا، اللہ نے مجھے اجازت دی، میں یہاں آ گیا آج 22 چک میں، کیا تم میں سے کسی کا گھر اتنا پاکیزہ ہے جس میں مجھے ابھی لے جا سکو، بٹھا سکو؟ کیا کوئی ایسی گھر میں چارپائی تک موجود ہے؟ کیا گھر میں ایسا کھانا اور برتن موجود ہیں کہ جن سے اللہ کے واجب کردہ تمام فرائض سے سبک دوش ہو چکے ہو اور مجھے فقط ایک گلاس پانی تک پیش کر سکو؟ آپ کا لقب منتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، وہ معذرت کے ساتھ آپ کی اور میری وجہ سے نہیں ہے کہ ہم انتظار میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم انتظار میں ہے ہی نہیں، ہم تو ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا ظہور نہ ہو جائے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، وہ تو عادل امام ہے، اگر ظہور ہو جائے اور میں ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوں، یقین کریں ہم خوف زدہ ہیں، زبان پہ الاجل ہے۔ کیوں ہے وہ منتظر؟ ہمارے انتظار کی وجہ سے نہیں، انتظار کے ساتھ تیاری ضروری ہوتی ہے۔ وہ منتظر بھی ہیں، وہ منتظر بھی ہیں۔ کن کے انتظار کی وجہ سے منتظر ہیں؟ کہ رسول خدا سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر معصوم ان کے انتظار میں ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کے انتظار میں رسول خدا ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، سیدۃ النساء ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، شہید کربلا ہیں اور دیگر ائمہ، اس لیے وہ منتظر ہیں۔ اور وہ منتظر کیوں ہیں؟ یہ تمام ہستیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ الاجل کہنے والے تیاری کریں تو میں جاؤں۔ وہ ہمارے انتظار میں کہ یہ الاجل کی صدا ان کی زبان سے ان کے دلوں تک پہنچے، دل سے نکلے تو میں جاؤں۔ لہذا ظاہر ہے معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قبلہ صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ کاش کہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے دلوں میں اتر جائے، کاش کہ محمد الرسول اللہ زبانوں سے دلوں میں اتر جائے، کاش کہ علی ولی اللہ زبانوں سے دلوں میں اتر جائے۔
کاش کہ یہ الاجل اور لبیک کی صدائیں ہمارے دل سے نکلے، پھر ظہور انتہائی قریب ہوگا۔ اور تیاری کرنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے وہ ہمیں قرآن بتائے گا، نہج البلاغہ بتائے گی اور صحیفہ سجادیہ بتائے گا۔ یہ دعا نمبر جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، میرے پاس تقریباً 15 منٹ باقی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ اے ہمارے شیعوں کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے حکم پر اپنی جانیں تک نثار کریں گے، گردنیں کٹوا دیں گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، زبان کو کچھ دیر کے لیے کسی خاص مقام پر روک لینا زیادہ مشکل ہے یا گردن کٹوانا؟ زبان کو کنٹرول کرنا آسان ہے، گردن کٹوانا مشکل ہے۔ تو جب رسول خدا کے بعد امیر المومنین، ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا، ہمیں یہ بتا دیا کہ خبردار کسی بھی ایسے مقام پر کسی کے بھی اکابر کی توہین نہ کرنا جہاں تمہیں خدشہ ہو کہ کوئی اپنے جھوٹے کے دفاع میں تمہارے سچوں کی توہین کرے گا، یعنی ہماری توہین کرے گا۔ تو ہم کیسے دعویٰ دار ہیں، جانیں نچھاور کرنے والے، خون دینے والے، اپنی جان نثار کرنے کا دعویٰ کرنے والے، کہ ان کے حکم پہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے، جان کیا دیں گے؟ بسم اللہ، درود بر محمد وعلیہ وسلم۔ بار دیگر صلوات۔ وَتَوَلَّنِ فِي جِيرَانِي وَمَوَالِيَّ الْعَارِفِينَ بِحَقِّنَا وَالْمُنَابِذِينَ لِأَعْدَائِنَا بِأَفْضَلِ وَلَایَتِكَ وَوَفِّقْهُمْ۔ فرماتے ہیں یہ دعا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے محبین اور ان لوگوں کو جب یاد کرتے نا کہ جن میں زندگی بسر کر رہے ہیں، سب تو محب نہیں ہوتے۔ دعا نمبر 26 اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری اس سلسلہ میں بہترین نصرت فرما کہ میں اپنے ہمسایوں اور ان دوستوں کے حقوق کا لحاظ رکھوں جو ہمارے حق کے پہچاننے والے اور ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں۔ یہ ہے پہلی تیاری الاجل کہنے کی۔ کن کے حقوق کا خیال رکھوں؟ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما دعا کی صورت میں تعلیم تو ہمیں دیا ہے نا کہ وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے حق کو پہچانتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، مجھے ایسا بنا، میری اس چیز میں نصرت فرما کہ جو ہمارے حق کو پہچاننے والے ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں،
میں ان کے حق کی رعایت کروں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین کریں اگر کوئی دشمن اہل بیت، کوئی نسبی جس کا ہمیں 100% یقین اور اطمینان ہو کہ اس کے دل میں نسبیت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کے ساتھ مسکرا کر ملتے ہیں. اور جب کوئی اہل بیت اطہار کا چاہنے والا اور ان کے دشمنوں سے بیزار سامنے آ جائے تو فوراً تانا، گالیاں، برا بھلا کہنا یا کم از کم زومانہ جملے. امام علیہ السلام نے کیا تعلیم فرمایا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لے اقامت سنت کا والاخذ بمحاسن ادب کا فی ارفاق ضعیفہم وسد خلتہم وعیادت مریضہم وہدایت مسترشدہم ومناصحت مستشیرہم وتعہد قادمہم وکتمان اسرارہم وستر عوراتہم. امام فرماتے ہیں کہ ہمیں عمدہ اخلاق اور آداب سے آراستہ ہونے کی توفیق دے. امام زین العابدین، جن کا لقب ہی زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، جو منصوص من اللہ معصوم ہے، نوع انسانی کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اخلاقیات کو سنواروں. تعلیم دے رہے ہیں نا ہمیں. میں نے پہلے کہا کہ ماحول کیا تھا، کیسا تھا، اس لیے دعا کی صورت میں تعلیم وہی جو نہج البلاغہ میں ہے، اخلاقیات وہی جو قرآن مجید میں ہیں، لیکن ہے دعا کی صورت میں، نام دعا کا دیا گیا. اور ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے توجہ نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی شخص ہمیں کہے کہ یار فلاں مومن کا تو نے دل دکھایا، اس بیچارے نے تو تجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، تجھے کیا پڑی تھی، ٹھیک ہے تیرے اور اس کے درمیان بعض اوقات ہوتے ہیں نا جی اختلافات، تو ذرا برداشت کر لیتا تھوڑی دیر کے لیے اسے. تو ہم یہ جملہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے کہ اپنے اخلاق کو سنوارو. جو ہمیں اخلاق سنوارنے کی بات کرے وہ شخص بھی ہمیں برا لگنے لگتا. اور سب سے زیادہ با اخلاق ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ با اخلاق ہمیں یہاں اس منبر پہ ہونا چاہیے. جو شخص منبر حسین علیہ السلام پہ آ کر اور منبر رسول پر آ کر بد کلامی کرے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، پھر آپ خود فیصلہ کرے، بتائیں کہ کیا سامنے خاموش بیٹھنے والے اور یہ حرکت کرنے والوں کی لبیک کہنے پہ یا الاجل کہنے پہ امام تشریف لائیں گے؟ جبکہ ہم نے ائمہ معصومین کی تعلیمات کے بالکل الٹ رویہ اپنایا ہوا ہے. فرماتے اچھا میں یہ مکمل دعا حالانکہ زیادہ طویل نہیں ہے لیکن قبلہ صاحب کو زیادہ زحمت نہ دوں، 7 منٹ رہتے میں انشاءاللہ العزیز پورے 9 بجے منبر چھوڑ دوں گا. اس طرح کہ وہ کمزوروں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں اور ان کے فقر کا مداوع کریں. یہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں نا اور دوسرے لوگ دیگر، انہیں اپنے اخلاق کو سنوارنے والا بھی بنا اور اخلاق کو وہ ایسا سنوارے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ نرم روح ہوں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش ہیں، ان کے ساتھ رویہ نرم کریں اور ان کے فقر کا مداوع کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے
حیثیت دی ہے انہیں کہ وہ کسی غریب کے کام آ سکتے ہوں، کسی فقیر کی مدد کر سکتے ہوں تو وہ کریں۔ اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں اور رد ہو جائے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا واسطہ دے کر کی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ شرط اخلاص ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے محبین ایسے ہو جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے آپ کو صحیح معنوں میں ان کا محب تصور کرے جب ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، کمزور کے ساتھ نرم روی، اور مولا متقیان کا قول ہے کہ جابر اشخاص کے ساتھ، ظالمین کے ساتھ درست رویہ عین اخلاق ہے، اور کمزوروں کے ساتھ نرم روی سے پیش آنا حسن خلق ہے۔ لیکن ہم بالکل اس کے بھی الٹ، کوئی جاگیردار ہو، بڑی گاڑی والا ہو، زمیندار ہو، بہت بڑا افسر ہو، اور ہمارے علم میں ہو کہ یہ ظالم بھی ہے، یہ جابر بھی ہے، یہ بد کردار بھی ہے، لیکن اس کی خوشامد بھی کریں گے، گھٹنوں پہ ہاتھ بھی لگائیں گے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض رؤسا کو، زمیندار حضرات کو، کہ کوئی غریب آ جائے تو یقین کریں اگر وہ ملنے کے لیے آگے ہو، اٹھ کے ملنا تو بجائے خود بلکہ ہاتھ تک نہیں اٹھاتے کہ میرے گھٹنے پہ ہاتھ لگا کے چپ کر کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے، کہلاتے وہ بھی مومن ہیں۔ تو کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ نرم رویہ کمزوروں کے ساتھ۔ اور ہم تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مجھ پہ کسی نے ظلم کیا ہے نا، وہ غصہ میں نے نکالنا ہے، کس پہ نکالوں؟ مجھ سے کمزور کوئی مجھے ملے تاکہ میں اس پہ اپنا غصہ نکالوں۔ مجھے کسی نے دھوکہ دیا ہے تو اب کوئی سادہ بندہ تلاش کروں جسے میں دھوکہ دے کر اپنا وہ نقصان پورا کروں۔ جبکہ حکم یہ تھا کہ کمزوروں کے ساتھ نرم رویہ اپناؤ اور ان کے فقر کا مداوع۔ مریضوں کی بیمار پرسی، طالبان ہدایت کی ہدایت۔ اور ہمارے ہاں تو خیر اگر کوئی سوال کر لے، چاہے وہ ہدایت طلب کرنے کے لیے ہی کرے، تو یہ سوال کرنا بھی باقاعدہ ایک جرم بن گیا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے۔ طالبان ہدایت جو ہیں، نرم روی کے ساتھ انہیں دین پہنچانا ہے، انہیں راہ ہدایت دکھانی ہے، انہیں صراط مستقیم دکھانی ہے، لیکن دکھا وہ پائے گا جسے خود صراط مستقیم کا علم ہو، جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ اب خود ہم اڑے ہوئے ہوں کہ اگر میرے عقیدے کے خلاف قرآن بھی کچھ کہے، اور یہ قبلہ منظور حسین نقوی صاحب ملک وال کے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، میں اکثر جگہوں پہ کہا کرتا ہوں، آج پھر بیان کر دوں اور بس ختم، اسی پر ختم کرتے یہ جملہ تمام کر کے، کہ وہ کہتے ایک شخص میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے اور ہمارے عقائد میں بہت زیادہ فرق ہے، آپ بھی شیعہ کہلاتے ہیں، میں بھی شیعہ کہلاتا ہوں۔ تو قبلہ نے کہا کہ یار آپ میرے عقائد یا اپنے عقائد چھوڑ دو، فی الحال بالکل خالی دل و دماغ کے ساتھ قرآن مجید کھولو، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو عقیدہ بیان کیا، دیکھنا 90% سے زیادہ ہمارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اب جب کہیں کسی محفل میں، جب ہفتے کے بعد یا 15 دنوں کے بعد ہم بھی آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے احوال
لیتے ہیں کہ جی کیسی گزری, کیا کر رہے ہیں, کام کیسا ہے. تو وہ مولانا صاحب جب کہیں کسی مجلس اعزا میں یا کسی محفل میں یا بازار میں کہیں مل جاتے تو وہ اس ملنگ سے پوچھتے, وہ اس آدمی سے پوچھتے کہ بندہ خدا یہ بتا کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی. جی کی بلا بالکل کی, سورہ حمد پڑھ لیا. اچھا پھر ملے جی کی, ہاں جی 2 رکوع پڑھ لیے. تیسری بار ملے, جی میں نے تقریباً آدھا پارا ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا. پھر ملے, پوچھا کہا جی میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. مولانا بڑے پریشان ہوئے کہ کیوں چھوڑ دیا. واقعاً یہ حقیقت ہے, بناوٹ نہیں, حکایت نہیں, لطیفہ نہیں, بات سمجھانے کے لیے بطور مثال گھڑی نہیں گئی, یہ ایک حقیقی واقعہ ہے. قبلہ نے فرمایا کیوں چھوڑ دیا بندہ خدا. کہتا جی قرآن میرے عقیدے نال ہی نہیں رلدا. تو ہدایت کون کرے گا؟ ایسا شخص کہ جس نے نہ کبھی قرآن پڑھا, نہ کبھی نہج البلاغہ پڑھا, نہ کبھی صحیفہ سجادیہ پڑھا, نہ کبھی احادیث کی کتب پڑھی, نہ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھا, وہ دوسروں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرے گا اور بلائے گا. لہذا یہ ناممکنات میں سے ہے. ہدایت, طالبان ہدایت کی ہدایت مشورہ کرنے والوں کی خیر خواہی اور تازہ وارد سے ملاقات. اب ان جملوں پہ بھی ایک ایک دو جملے کہتا, مگر ٹائم میرا ختم ہو گیا, 9 بج چکے ہیں. آخری 2 چیزیں کہ رازوں کو چھپائیں, عیبوں پر پردہ ڈالیں. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ یہ جو میرے گرد و نواح میں میرے محب بستے ہیں یا میرے محبوں کے علاوہ جو لوگ ہیں, یہ کیا کریں؟ رازوں کو چھپائیں, عیبوں پر پردہ ڈالیں. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رازدار کسی کے فقط اس نیت سے بنتے ہیں بعض اوقات کہ جب یہ مجھ سے اختلاف کرے گا تو اس کا یہ راز اسے بلیک میل کرنے کے کام آئے گا. اس کا یہ عیب جو مجھ پر ظاہر ہوا ہے, یہ عیب اب میرے ہاتھ میں ایک ایسی اعلیٰ چیز اور اعلیٰ بات آ گئی ہے کہ میں اس سے فلاں فلاں کام نکلوا سکتا ہوں. اگر کہیں دل و دماغ میں کبھی کسی کے لیے بھی, چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا ہو, ایسی سوچ آئی ہے اور کسی کے عیب پر پردہ نہیں ڈال سکتے, بلکہ اگر ہم عیب جو اشخاص میں شامل ہیں اور ہم درست مشورہ دینے والے نہیں ہیں, تو یقین کر لیں کہ پھر ہم منتظر امام زمان علیہ السلام بھی نہیں. اور جب ہم حقیقی منتظر بن جائیں گے, اس وقت ہماری الاجل کا اثر ظاہر ہوگا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت سے ظہور فرمائیں گے. وما علیہ